السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 7 ذی الحجہ ہے سعودی عرب میں۔ انشاءاللہ آج عشاء کے بعد تمام حجاج کرام کو مینا روانگی کا سلسلہ جاری رہے گا، مینا کو روانہ ہوئیں گے۔ یہ 7 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ آ جاتا ہے، جبکہ 8 ذی الحجہ کی ظہر تک مینا میں پہنچنا ہے۔ انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے 7 ذی الحجہ کی رات سے ہی مینا کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، تو لہٰذا میں حجاج کرام کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر رہیں۔ آج عشاء کے بعد جو ہے نا بسس مولم کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے کچھ ڈاکومنٹس اپن انشور کر لینا ہے کہ بھئی نسک آیا یا نہیں آیا۔ نسک کارڈ جو دیا جا رہا ہے مولم کی طرف سے وہ کارڈ لے لیجئے۔ ٹرین کا یا بس کا پٹا آتا ہے وہ بھی آپ ٹکٹس وغیرہ آتے ہیں وہ بھی آپ حصول کریے۔ اور جانے سے پہلے آپ کا ادائی کوپن یعنی قربانی کا جو کوپن ہے حج کمیٹی کی جانب سے اگر کیا جا رہا ہے تو خادم الحجاج کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مناسک حج اچھی طریقے سے یاد کر کے جائیں، فرض واجب اور سنت کو اچھا یاد کریں، ایک بھی چیز چھوٹنے کا موقع نہ دیں، اور اللہ آپ کے حج کو آسان اور قبول فرمائے، ارکان کو آسان فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ حجاج کرام کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے مکے سے مینا جب جائیں گے بس کے ذریعے، ہر حاجی کو بس کے ذریعے ہی جانا ہے، مولم جو بس پرووائڈ کیا ہے وہ بس میں ہی جانا ہے، اور جاتے ہی مینا میں آپ کو اسپیس کا کنسٹرینٹ رہیں گا، جگہ کا قلت رہیں گی۔ 200 آدمی کی جگہ پہ 100 آدمی کی جگہ ہے تو 200 آدمی کو وہاں پہ الاٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ٹینٹ کے اندر 100 آدمی کی جگہ رہتی، تو لہٰذا اس میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ خادم الحجاج سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہر ٹینٹ میں جائے اور جا کے جو ہے نا اسپیس کنسٹرینٹ کو جو ہے نا ایڈجسٹ کریں، تاکہ بیٹ سے بیٹ لگا کے رکھیں، کیونکہ بیچ میں درمیان میں کوئی جگہ خالی مت رکھیے، کیونکہ ہر حاجی کو ٹینٹ میں آنا ہے۔ حجاج کرام وہاں پہ فرسٹریشن ہو جاتے، تھک جائے، ایک دم آفے کے باہر ہو جاتے کہ بھئی 100 آدمی کی جگہ میں 200 آدمی کیسا رہیں گے، کیونکہ مینا جو ہے نا ایکسٹینڈڈ مینا میں آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے جو مزدلفہ کے قریب کبری کے پاس ہے، اور تھوڑے حاجیوں کو جو ہے نا ودن دا مینا ایریا میں بھی رکھا جا رہا ہے۔ مینا میں ٹھہرنا ایک سنت ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھے۔ اور حجاج کرام سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خادم الحجاج کے سروسز کو یوٹیلائز کریں، ان کے سروسز کو استعمال کریں، تاکہ آپ کو اگر مینا میں جگہ نہیں مل رہی تو خادم الحجاج سے رجوع ہیں، اور انہوں انشاءاللہ آپ کا جو الاٹڈ کیمپ ہے اس کے اندر تھوڑا ایڈجسٹ کر کے آپ کو جگہ فراہم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجاج کرام کو میں گزارش کرتا ہوں کہ مولم جو ہے نا کبھی کھانا دیتا ہے مینا کے اندر، کبھی مولم کھانا نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں مولم کے اوپر ڈپینڈ مت رہیے، کیونکہ کچھ مولم اچھے سروسز بھی دیتے، کچھ مولم جو ہے نا سروسز میں ڈیفیشنسی ہو جاتی، تو حجاج کرام جو ہے نا آفے کے باہر ہو جاتے کہ بھائی وہ مولم کو دیکھو، یہ ٹینٹ میں دیکھو حاجیوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، ہمارے ٹینٹ میں کچھ بھی سہولت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا 600 ریال ہمارے ٹرانسپورٹ اور کھانے کے لیے مشاعر ریجن یعنی مینا عرفات مزدلفہ کے سفر کے لیے ہونا چاہیے۔ 600 ریال میں آپ کو جو ہے نا باہر بھی ہوٹل ہے، مینا کے کیمپ کے باہر بھی ہوٹل سے، کافی ہوٹل سے بھی لا کے کھا سکتے ہیں۔ مولم کے کھانے کے اوپر ڈپینڈ مت رہیے، اگر مولم لا کے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا ہے تو ہوٹل سے لا کے کھا لیجیے۔ یہ 600 ریال میں سے آپ خرچہ کر سکتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی ہے۔ حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہیلتھ کو سنبھال کے رکھیے، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیے، ہمیشہ جو ہے نا اپنے میڈیسنس جو ہے نا ساتھ میں لے کے چلیے، ORS وغیرہ تھوڑا منی اسنیکس اپنے بیگ میں رکھیے ہمیشہ، کیونکہ وہاں پہ دھوپ زیادہ ہے، سن اسٹروک زیادہ ہے، اور ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، نیچرل کلائمیٹس بھی ہو سکتے ہیں، سینڈ اسٹورم، رین وغیرہ، پانی وغیرہ بھی پڑ سکتا ہے، اس کا بھی خاص آپ احتیاط کریے۔ مشاعر ریجن میں آپ کو بس یا ٹرین یعنی یہاں مکے سے تو آپ مینا بس میں چلے گئے، کمپلسری آپ کے کیمپ کو پہنچ گئے، آپ مینا کے کیمپ میں پہنچ گئے مولم کے ذریعے۔ وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو عرفات میں جانے کے لیے یا تو بس دیا جائے گا یا تو ٹرین دیا جائے گا، اس کی معلومات آپ کو خادم الحجاج کے ذریعے معلوم ہوئے گا۔
ٹرین سے اگر ہے تو آج رات سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو ٹرین کا پٹا دیا جائے گا. اگر بس سے جا رہے ہیں تو بس کے ٹکٹس دیا جائے گا. اس کا خاص احتیاط کریے، کیونکہ اگر کسی حاجی کو ٹرین کی ٹکٹ نہیں ملی یا بس کی ٹکٹ نہیں ملی، خادم الحجاج سے فوراً رجوع ہیں اور ان سے بتائیے کہ بھائی میرے کو ٹرین ہے یا بس ہے، معلوم کر لیجیے. جو حجاج کرام 70 سال کے ہیں اور جو ویل چیئر پہ ہے، ان سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، اکیلے مت ہوئیے، کیونکہ ویل چیئر پہ جو حاجیاں ہیں وہ بہت ضعیف رہتے ہیں اور ان کو چلنے کا بھی دشواری ہوتی. وہاں پہ لفٹ کا بھی انتظام ہے، اگر ٹرین کا رہا تو بس میں بھی اگر رہا تو جو ہے نا تھوڑا آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بس میں جو ہے نا آپ کو چل کے جانا ہے، تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیے. مشاعر ریجن میں یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں ٹھنڈے ہوائیں چل سکتی ہے، بارش ہو سکتی ہے. 2019 کے حج میں جو ہے نا بادل بھی گرجا تھا، بہت کافی پانی بھی پڑا تھا. اس کا خاص خیال رکھیے. 5 دن آپ کے جو ہے نا آج رات سے جو ہے نا مینا کو منتقل کیا جائے گا. مینا میں 8 تاریخ کو وہاں رہیں گے. 8 تاریخ کے دن آپ ایڈجسٹ ہونا ہے. 8 تاریخ کے دن جو ہے نا کل جو 8 تاریخ ہے، کل آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنا ہے. پھر کل رات میں ہی یعنی 8 تاریخ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات میں ہی جو ہے نا وہاں کے انتظامی امور کے حساب سے عرفات کو منتقل کیا جاتا ہے، چاہے وہ بس ہو یا ٹرین ہو. یہ معلوم کر لیجیے. حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیں کہ بھائی حج سے پہلے 4 دن پہلے، حج کے بعد بھی 5 دن تک آپ کو ٹرانسپورٹ حرم کو جانے کے لیے بند رہے گا. لہٰذا آپ کو اپنے طواف زیارت کے لیے یا جا کے آنا ہے مینا سے مکے کو، تو آپ کا خود کا ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ہے، جس کے لیے آپ 600 روپے مقرر کیا گیا تھا. اس پیسوں میں سے آپ جا کے آئیے طواف زیارت کے لیے. پھر واپس بھی مینا کو بھی جو ہے نا اپنا اون ٹرانسپورٹ لے کے آنا ہے. مولم کی طرف سے کوئی سروسز نہیں رہیں گی. یہ تمام حجاج کرام کے لیے ہے، چاہے وہ حج کمیٹی سے جائے یا پرائیویٹ سے جائے. حجاج کرام یہ خاص طور پہ یہ اس کا خیال رکھیے کہ مشاعر ریجن میں یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں ٹوائلٹس کا جو سسٹم ہے وہاں پہ کیو سسٹم ہے. وہاں پہ ہر جگہ آپ کو کیو سسٹم مینٹین کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ حمام کنے ہو یا ٹوائلٹ کنے ہو یا وضو خانے کنے ہو. ایسے حجاج کرام جو بالکل ضعیف ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وضو کا ایک باٹل ساتھ میں رکھ لیں تاکہ بیٹھ کے وضو کر لیں. اور حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مینا کے جب باہر آئیں گے، آپ ٹینٹ کے باہر آئیں گے، تو روڈ پہ بھی جو ہے نا آپ کو ٹوائلٹس وغیرہ موجود رہیں گے، وہاں پہ وضو خانے بھی موجود رہیں گے. وہاں پہ کیو سسٹم نہیں رہتا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے آپ کے کیمپ کے باہر روڈ سائڈ بھی جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ٹوائلٹس وغیرہ کا، وضو خانے کا انتظام ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا استفادہ اٹھائیے. ہمیشہ اپنے ساتھ میں جو ہے نا چھتری ساتھ میں رکھیے، پانی کا باٹل ORS وغیرہ ساتھ میں رکھیے، کیونکہ وہاں پہ دھوپ زیادہ ہے، بہت وحشیت ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے نا بہت گرمی ہے. اس کا خاص خیال رکھیے. آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیے. اور حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ مینا میں بس کے اندر چڑھ گئے تو آپ پہلے وضو سے فارغ ہو جائیے، طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کے بس میں چڑھیے، کیونکہ ایک بار مولم بس کا ڈرائیور جو ہے نا آپ کے مولم کے کیمپ کو لے جانے کے لیے ایک بار بس میں بٹھا دیا تو بیچ میں کہیں بھی نہیں اتارے گا، وہ سیدھا لے جا کے عرفات میں اتارے گا. عرفات میں بھی اگر عرفات سے آپ مزدلفہ بھی جب جا رہے ہیں تو جو ہے نا اس کے اندر بھی بس میں جب بیٹھ جائیں گے تو آپ تمام چیزوں سے، ٹوائلٹ سے وغیرہ سے فارغ ہو کے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ بس میں بیٹھیے، کیونکہ بس میں ایک بار بیٹھنے کے بعد آپ کو ڈرائیور نیچے اترنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ مزدلفہ میں پہنچیں گے، یعنی عرفات میں آپ 9 ذی الحجہ کو ظہر تک پہنچنا ہے. وہاں پہ ظہر، عصر پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء نہیں پڑھنا ہے. پھر آ کے آپ مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کے پڑھنا ہے، جو جس طریقے سے پڑھنا ہے مولوی کرام جو بتائے ہیں اس کو فالو کریے. اور وہاں پہ مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ آپ کا مقرر نہیں رہے گا، وہ اوپن اسکائی رہے گا، بالکل جو ہے نا کھلا میدان ہے. آپ کو جہاں جگہ ملی وہیں رہنا ہے. تو وہاں پہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے، آپ کو وہاں ایڈجسٹ ہونا چاہیے. وہاں پر بھی جو ہے نا طہارت خانے اور وضو خانے بھی موجود ہے مزدلفہ میں. معاشر الحرم جو مسجد ہے وہاں پہ مزدلفہ کے قریب تک پہنچ جائیے آپ کو، تاکہ صبح اٹھتے جو ہے نا پھر مینا کے لیے جانے کے لیے، روانہ ہونے کے لیے آسان ہوتا ہے. کیونکہ مزدلفہ میں کنجسٹڈ جگہ ہے، آپ کو کوئی مقررہ ٹینٹ نہیں رہے گا. آپ جب عرفات سے مزدلفہ کو یا تو بس سے آنا ہے یا تو ٹرین سے آنا ہے. وہاں پہ بالکل بہت کنجسٹڈ ایریا ہے. پھر میں اور ایک بار بتا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جب آپ رات میں آرام کریں گے تو کبھی کسی کا سر جا کے پاؤں کو لگتا، پاؤں جا کے پھر سر کو لگتا، لہٰذا اس کو ایڈجسٹ کر کے سونا ہے. آپ جو ہے نا اس کا خاص خیال رکھیے. حجاج کرام جب آپ مینا سے جب عرفات پہنچیں گے،
عرفات میں یہ آپ تصدیق کر لیجئے کہ بھئی میں عرفات کے اندر ہوں یا نہ ہوں، تاکہ وہاں کمان رہتا، آرچز رہتے، یہ کمان کے اندر لکھا ہوا رہتا کہ بھئی عرفات سٹارٹس ہیئر اور عرفات اینڈس ہیئر، یعنی آپ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ عرفات کے اندر ہے یا باہر، ایک بار اچھا معلوم کر لے کے رہیے، کیونکہ دیکھا دیکھی مت کریے۔ بہت سارے حجاج کرام جو ہے نا عرفات کے باہر رہ جاتے ہیں، پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ عرفات کے اندر آ رہے، تو کمان کو آپ جو ہے نا دیکھیے کہ بھئی عرفات سٹارٹس ایئرس کے اندر آ گئے ہیں یا نہیں۔ ویسا ہی آپ مزدلفہ میں بھی آپ انشور کریے کہ بھئی آپ مزدلفہ کے اندر آئے یا نہیں آئے۔ بہت سارے لوگ عرفات سے جب مزدلفہ کو آتے ہیں تو مزدلفہ کے باؤنڈری کے باہر ہی رہتے، صبح میں جب اٹھ کے چلتے ہیں تو جب معلوم ہوتا مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ بھئی آپ مزدلفہ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کمان کو آپ جو ہے نا تجدید کر لیے کہ بھئی میں مزدلفہ کے اندر ہوں، کیونکہ مزدلفہ سٹارٹ ہیئر مزدلفہ اینڈس ہیئر بول کے وہاں پہ بورڈس لگے ہوئے رہتے، وہ بورڈس کی جو ہے نا آپ اچھا پڑھ کے اندر جائیے۔ مشاعر ریجن میں یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں آپ کو مینا میں تو خیر آپ کو مولم کھانا دے گا یا نہیں دے گا، لیکن ہوٹلس تو رہیں گے۔ عرفات میں البتہ 100% جو ہے نا مولم آپ کو دوپہر کا کھانا بھی کھلائے گا، اور مزدلفہ میں جانے کے لیے وہاں جانے کے بعد شام کا کھانے کا بھی توشہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو توشہ ہے آپ کو، جو ٹفن جو بھی آپ کو جو پیکٹس میں ریڈی میڈ دے رہا ہے نا، وہ پیکٹس جو ہے نا فوڈ کے پیکٹس جو ہے نا آپ مزدلفہ میں جا کے کھا سکتے ہیں۔ اور حجاج کرام آپ بالکل بہت کم لے کے جائیے سامان مینا عرفات مزدلفہ کے لیے۔ بہت سارے حجاج کرام کو میں دیکھا ہوں کہ بھئی بیگس کو سر کے اوپر رکھ لیتے یا کھاندے کے اوپر رکھ لے کے جاتے، اور اتنا وزن رہتا وہ بیگ، آپ اٹھانے کے لیے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا مختصر سا سامان لے کے جائیے، اپنے دوائیں ہیں، ایک جوڑا احرام ہے، ایک بلینکٹ ہے، ایک چٹائی ہے، یا ایک چھوٹی سی شال ہے، ایسا لے کے جائیے۔ زیادہ آپ اپنا وزن مت لے کے جائیے بیگ کے اندر۔ اور حاجی صاحب سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پینک نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہمیشہ جو ہے نا ہوشیار رہیے، اور رومرز یعنی افواہیں کے اوپر زیادہ دھیان مت دیجیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسا ہو گیا، ویسا ہوا، ایسا ہوا بول کے بولتے، اس کے اوپر کوئی دھیان مت دیجیے۔ آپ جو ہے نا رومرز کے اوپر کوئی آپ توجہ مت دیجیے۔ حجاج کرام جو 12 تاریخ سے جب آپ طواف زیارت کو جا رہے ہیں تو اپنا خود کا ٹرانسپورٹ لینا ہے، اور واپس بھی آنا ہے تو خود کا ٹرانسپورٹ لینا ہے۔ جب آپ مینا چھوڑ رہے ہیں آخری دن، چاہے وہ 12 تاریخ ہو یا 13 ذی الحجہ ہو، اس مینا چھوڑنے کے دن بھی جو ہے نا آپ کو خود کے ٹرانسپورٹ سے آنا ہے۔ اور جو آپ کو ٹینٹس دیا جائے گا، مینا میں ہو یا عرفات میں ہو یا مزدلفہ میں ہو، آپ کو ادر اسٹیٹس کے حجاج کرام کے ساتھ ملا کے رکھا جائے گا، تاکہ نارتھ ہو سکتا آپ کو جو ہے نا پورا تلنگانہ ایک کیمپ میں آ سکے، یا ایک ہی مینا 2-3 کیمپس میں مینا میں آ سکے، ہو سکتا آپ کو نارتھ انڈینس کے ساتھ آپ کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انڈیا کے کوئی سے بھی اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کو مینا، عرفات، مزدلفہ میں ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ آپ کی واپسی ہوئیں گی تو میں اور ایک بار بتا رہا ہوں کہ 20-20 کلو کے 2 لگیج بیگس ہونا چاہیے، اور 7 کلو کا ایک ہینڈ بیگ ہونا چاہیے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جو بیگیج ہے آپ کو اپنے بلڈنگ سے ہی آپ کے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے پہلے آ کے سٹی چیک ان ہوتا ہے آپ کے بلڈنگ کے اوپر، خادم الحجاج آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ آپ کو 20-20 کلو کے 2 بیگیج لیا جائیں گا۔ اس بیگیج کے اندر جو ہے نا زمزم مت رکھیے، اگر آپ رکھے ہیں تو ایئرپورٹ پہ کاٹ کے جو ہے نا وہ زمزم کو نکال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ زمزم لگیج بیگ میں مت رکھیے۔ 20-20 کلو کا جو سامان ہے آپ رکھ سکتے ہیں، 7 کلو کا ہینڈ بیگ آپ کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ حجاج کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبر کے دامن میں رہے، آفے کے باہر مت ہوئیے، کیونکہ حج ایک مشقت کا سفر ہے، اس میں تکلیفیں برداشت کرنا ہے، اور بہت سارے حجاج کرام کو تکلیف برداشت کرنا ضروری ہے، کیونکہ تکلیف کا نام ہی مشقت ہی ہے، مشقت ہے، اور مشقت کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ حجاج کرام کو جب حج ہاؤس پہ آئیں گے، جب حیدرآباد ایئرپورٹ کو آئیں گے تو ان کو ایک زمزم کا کین دیا جائے گا، 5 لیٹر کا زمزم کین دیا جائے گا۔ ایسے حجاج کرام سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہاں سے آتے وقت گولڈ زیادہ مت لے کے آئیے، بسکٹ کی شکل میں یا سالڈ شکل میں مت لے کے آئیے، اور کوئی دیے تو بھی مت لے کے آئیے۔ بہت سارے حجاج کرام کو ہمارے پاس انسٹنسز ہے، لاسٹ ایئر بھی ہوا ہے انسیڈنٹس، کہ بھئی آپ یہ لکھ جا کے آپ ہمارے فلاں کو دے دو، آپ ایئرپورٹ پہ آ کے لے لیتے بول کے ایسا بولتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے نا ناٹ پرمیسیبل آئٹم رہتا، وہ سالڈ گولڈ رہتا یا ایسا کچھ گولڈ رہا تو پرمیسیبل کسٹمز کے جو رولس ہے اس کے حساب سے وہ پرمیسیبل نہیں ہے۔ ایسا مت کریے کہ بھئی گولڈ بسکٹس وغیرہ لے کے مت آئیے، اور LEDs وغیرہ بھی مت لے کے آئیے۔ میں اور ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ حجاج کرام کو کہ بھئی فرض، واجب اور سنت کے اوپر دھیان دے، اور اچھا یاد کر کے اپنے مناسک حج کو
ادا کریں. اللہ آپ کے حج کو آسان کرے, قبول کرے. سب کے لیے دعا کریے. شکریہ. اللہ حافظ.